عزیز حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم تلاوت قرآن پاک پڑھنے جا رہے ہیں۔ پارہ نمبر 19 سورہ نمل آیت نمبر 6 سے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب لوگوں کو سننے کی سن کر، سمجھنے کی سمجھ کر، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون۔ اور یاد فرماؤ جب کہا موسیٰ نے اپنی زوجہ سے کہ میں نے دیکھی ہے آگ، ابھی لے آتا ہوں تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر، یا لے آؤں گا تمہارے پاس اس آگ سے کوئی شعلہ سلگا کر تاکہ تم اسے تاپو۔ فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار ومن حولها وسبحان اللہ رب العالمین۔ اس کے پاس پہنچے تو ندا کی گئی، پھر جب اس کے پاس پہنچے تو ندا کی گئی کہ بابرکت ہو جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے آس پاس ہے، اور ہر تشبیہ و تمثیل سے پاک ہے اللہ جو رب العالمین ہے۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم والق عصاک فلما رآہا تہتز کأنہا جان ولا مدبرا ولم یعقب یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون۔ اے موسیٰ وہ میں اللہ ہی ہوں، عزت والا دانا، اور ذرا زمین پر ڈال دو اپنے سوٹے کو۔ اب جو اسے دیکھا تو وہ اس طرح لہرا رہا تھا جیسے سانپ ہو۔ آپ پیٹ پھیر کر وہاں سے چل دیے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ فرمایا موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور ڈرا نہیں کرتے جنہیں رسول بنایا جاتا ہے۔ الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور رحیم۔ مگر وہ شخص جو زیادتی کرے، وہ ڈرے، پھر وہ ظالم بھی اگر نیکی کرنے لگے برائی کرنے کے بعد، تو میں بے شک غفور الرحیم ہوں۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ اور ذرا ڈالو اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، وہ نکلے گا سفید چمکتا ہوا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ 2 معجزے ان 9 معجزات سے ہیں جن کے ساتھ آپ کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے۔ فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبین وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ بے شک وہ بڑے شرکس لوگ ہیں، پس جب آئیں ان کے پاس ہماری نشانیاں بصیرت افروز بن کر، تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے کھلا ہوا، اور انہوں نے انکار کر دیا
ان کا حالانکہ یقین کر لیا تھا ان کی صداقت کا ان کے دلوں نے، اور ان کا انکار محض ظلم اور تکبر کے باعث تھا۔ پس آپ ملاحظہ فرمائیے کیا ہولناک انجام ہوا فساد برپا کرنے والوں کا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور یقیناً ہم نے عطا فرمایا داؤد اور سلیمان کو علم، اور انہوں نے کہا سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے برگزیدہ کیا ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ اور جانشین بنے سلیمان داؤد کے، اور فرمایا اے لوگو ہمیں سکھائی گئی ہے پرندوں کی بولی، اور ہمیں عطا کی گئی ہے ہر قسم کی چیزیں، بے شک یہی وہ نمایاں بزرگی ہے جو ہمیں مرحمت ہوئی ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور فراہم کیے گئے سلیمان کے لیے لشکر جنوں، انسانوں اور پرندوں سے، پس وہ نظم و ضبط کے پابند ہیں، یہاں تک کہ جب وہ گزرے چیونٹیوں کی وادی سے تو ایک چیونٹی کہنے لگی اے چیونٹیوں گھس جاؤ اپنی بلوں میں، کہیں کچل کر نہ رکھ دے تمہیں، کہیں کچل کر نہ رکھ دے تمہیں سلیمان اور ان کے لشکر، اور انہیں معلوم ہی نہ ہو کہ تم پر کیا گزر گئی۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ تو سلیمان ہنستے ہوئے مسکرا دیے اس کی اس بات سے، اور عرض کرنے لگے میرے مالک مجھے توفیق دے تاکہ میں شکر ادا کروں تیری نعمت عظمیٰ کا جو تو نے مجھ پر فرمائی، اور میرے والدین پر نیز مجھے توفیق دے کہ میں وہ نیک کام کروں جسے تو پسند فرمائے، اور شامل کر لے مجھے اپنی رحمت کے باعث اپنے نیک بندوں میں۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ آپ نے ایک روز پرندوں کا جائزہ لیا تو فرمانے لگے کیا وجہ ہے کہ مجھے آج ہدہد نظر نہیں آ رہا، یا وہ ہے ہی غیر حاضر، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ۔ اگر وہ غیر حاضر ہے تو میں ضرور اسے سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح ہی کر ڈالوں گا،
یا اسے لانا پڑے گی میرے پاس کوئی روشن سند۔ فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین۔ پس کچھ زیادہ دیر نہ گزری کہ وہ آ گیا اور کہنے لگا میں ایک ایسی اطلاع لے کر آیا ہوں جس کی آپ کو خبر نہ تھی، اور وہ یہ کہ میں لے آیا ہوں آپ کے پاس ملک سبا سے ایک یقینی خبر۔ انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ میں نے پایا ایک عورت کو جو ان کی حکمران ہے، اور اسے دی گئی ہے ہر قسم کی چیزیں، اور اس کا ایک عظیم الشان تخت ہے۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون۔ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون۔ الله لا إله إلا هو رب العرش العظیم۔ اس کا ایک عظیم الشان تخت ہے، میں نے پایا ہے اسے اور اس کی قوم کو، وہ سب سجدہ کرتے ہیں سورج کو سوا اللہ تعالیٰ کے، اور آراستہ کر دیے ہیں ان کے لیے شیطان نے ان کے مشرکانہ اعمال، پس اس نے روک دیا ہے انہیں سیدھے راستے سے، پس وہ ہدایت قبول نہیں کرتے۔ وہ کیوں نہ سجدہ کریں اللہ تعالیٰ کو جو نکالتا ہے پوشیدہ چیزوں کو آسمانوں اور زمین سے، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نہیں ہے کوئی معبود بجز اس کے، وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم۔ یہ آیت جو ہے آیت نمبر 26 ہے۔ یہاں پر سجدہ تلاوت واجب ہے۔ جو بھی مسلمان اس آیت کو پڑھے یا سنے اس پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہو جاتا ہے، چاہے اسی وقت کرے یا بعد میں کرے، سجدہ کرنا ضروری ہے۔ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون۔ آپ نے فرمایا ہم پوری تحقیق کریں گے اس بات کی کہ تو نے سچ کہا یا تو بھی غلط بیانی کرنے والوں سے ہے۔ لے جا میرا یہ مکتوب اور پہنچا دے ان کی طرف، پھر ہٹ کر کھڑا ہو جا ان سے اور دیکھ وہ ایک دوسرے سے کیا گفتگو کرتے ہیں۔ خط پڑھ کر ملکہ نے کہا اے سرداران قوم، پہنچایا گیا ہے میری طرف ایک عزت والا خط،
قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین۔ میری طرف ایک عزت والا خط یہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان اور رحیم ہے۔ تم لوگ غرور و تکبر نہ کرو میرے مقابلے میں، اور چلے آؤ میرے پاس فرما بردار بن کر۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون۔ ملکہ نے کہا اے سرداران قوم، مجھے مشورہ دو، میں نے اس معاملے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا کرتی جب تک تم موجود نہ ہو۔ قالوا نحن اولو قوۃ واولو باس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین۔ وہ کہنے لگے ہم بڑے طاقتور اور سخت جنگجو ہیں، اور فیصلہ کرنا آپ کے اختیار میں ہے، آپ غور کر لیں کہ آپ کیا حکم دینا چاہتی ہیں۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلۃ وکذلک یفعلون۔ ملکہ نے کہا اس میں شک نہیں کہ بادشاہ جب داخل ہوتے ہیں کسی بستی میں تو اسے برباد کر دیتے ہیں اور بنا دیتے ہیں وہاں کے معزز شہریوں کو ذلیل، اور یہی ان کا دستور ہے۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ۔ یہی ان کا دستور ہے، اس لیے جنگ کرنا قرین دانش مندی نہیں، اور میں بھیجتی ہوں ان کی طرف ایک تحفہ، پھر دیکھوں گی وہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ سو جب قاصد آپ کے پاس ہدیہ لے کر آیا تو آپ نے فرمایا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ سنو، جو عطا فرمایا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا ہے، بلکہ تم تو اپنے ہدیے پر پھولے نہیں سما رہے۔ ارجع الیہم فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلۃ وہم صاغرون۔ گویا کوئی بڑی نامور چیز لائے ہو تو واپس چلا جا ان کے پاس، اور ہم آ رہے ہیں ان کی طرف ایسے لشکر لے کر جن کے مقابلے کی ان میں تاب نہیں، اور ہم یقیناً نکال دیں گے انہیں اس شہر سے ذلیل کر کے۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین۔ اور وہ ذلیل کر کے اور وہ خوار اور رسوا ہو چکے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا اے میرے درباریوں،
کون تم سے لے آئے گا میرے پاس اس کے تخت کو؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ اس سے پہلے کہ وہ آ جائے میری خدمت میں فرما بردار بن کر عرض کی ایک عفریت نے جنات میں سے، حکم ہو تو میں لے آتا ہوں آپ کے پاس اسے پیش ازیں کہ آپ کھڑے ہوں اپنی جگہ سے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده قال ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ آپ کھڑے ہوں اپنی جگہ سے، اور بے شک میں اس کو اٹھا لانے کی طاقت بھی رکھتا ہوں اور امین بھی ہوں۔ عرض کی اس نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اجازت ہو تو میں لے آتا ہوں اسے آپ کے پاس اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ جھپکے۔ پھر جب آپ نے اسے دیکھا تو رکھا ہوا ہے آپ کے نزدیک، تو فرمانے لگے یہ میرے رب کا فضل و کرم ہے تاکہ وہ آزمائے مجھے کہ آیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جس نے شکر کیا تو وہ شکر کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے، اور جو ناشکری کرتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ بلا شبہ میرا رب غنی بھی ہے اور کریم بھی۔ قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا یهتدون فلما جاءت قیل هکذا عرشک قالت کأنه هو وأوتینا العلم من قبلها وكنا مسلمین۔ آپ نے حکم دیا شکل بدل دو اس کے لیے اس کے تخت کی، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حقیقت پر آگاہ ہوئی یا ہو جاتی ہے ان لوگوں میں سے جو حقیقت کو نہیں پہچانتے۔ سو جب وہ آئی تو اس سے پوچھا گیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ کہنے لگی یہ تو ہو بہو وہی ہے، ہمیں اطلاع مل گئی تھی اس واقعہ کی اس سے پہلے، اور ہم تو فرما بردار بن کر حاضر ہوئے ہیں۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ اور روک رکھا تھا اسے ایمان لانے سے ان بتوں نے جن کی وہ عبادت کیا کرتی تھی اللہ تعالیٰ کے سوا، بے شک وہ قوم کفار سے تھی۔ قیل لها ادخلی الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين۔ اسے کہا گیا
کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ۔ پس جب اس نے دیکھا اس کے بلورین فرش کو تو اس نے خیال کیا کہ یہ گہرا پانی ہے، اور اس نے کپڑا اٹھا لیا اپنی دونوں پنڈلیوں سے۔ آپ نے فرمایا یہ پانی نہیں ہے، یہ چمکدار محل ہے بلور کا بنا ہوا۔ اس کی آنکھیں کھل گئیں اور کہنے لگی اے میرے رب، میں آج تک ظلم ڈھاتی رہی اپنی جان پر، اور اب ایمان لائی ہوں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اب ایمان لائی ہوں سلیمان کے ساتھ اللہ پر جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، اور بے شک ہم نے رسول بنا کر بھیجا سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی۔ تو وہ دو گروہ بن گئے اور آپس میں جھگڑنے لگے۔ صالح نے فرمایا اے میری قوم، کیوں تیزی کرتے ہو برائی کرنے میں نیک کام کرنے سے پہلے؟ کیا تم کیوں نہیں بخشش طلب کرتے اللہ تعالیٰ سے؟ شاید تم پر رحم کر دیا جائے۔ قالوا اطیرنا بک وبمن معک قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون۔ کہنے لگے ہم تو برا شگون سمجھتے ہیں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو۔ آپ نے فرمایا تمہارا برا شگون تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، بلکہ تم ایسی قوم ہو جو فتنے میں مبتلا کر دی گئی ہے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ اور اس شہر میں 9 شخص تھے جو فتنہ و فساد برپا کیا کرتے تھے اس علاقے میں، اور اصلاح کی کوئی کوشش نہ کرتے تھے۔ قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون۔ انہوں نے کہا آؤ اللہ کی قسم کھا کر یہ عہد کر لیں کہ شب خون مار کر صالح اور اس کے اہل خانہ کو ہلاک کر دیں گے، پھر کہہ دیں گے اس کے وارث سے کہ ہم تو سرے سے موجود ہی نہ تھے جب انہیں ہلاک کیا گیا، اور یقین کرو ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اور انہوں نے بھی خفیہ سازش کی اور ہم نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور وہ سمجھ ہی نہ سکے ہماری تدبیر کو۔ تم خود ہی دیکھ لو کیا ہولناک انجام ہوا ان کے مکر کا، ہم نے برباد کر کے رکھ دیا ان کی ساری قوم کو۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پس
یہ ان کے گھر ہیں جو اجڑے پڑے ہیں ان کے ظلم کے باعث، بے شک اس میں عبرت ہے اس قوم کے لیے جو کچھ جانتی ہے۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور ہم نے بچا لیا انہیں جو ایمان لائے تھے اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے تھے۔ اور یاد کرو لوط کو جب آپ نے اپنی قوم کو فرمایا کیا تم ارتکاب کرتے ہو بے حیائی کا، حالانکہ تم دیکھ رہے ہوتے ہو، کیا تم جانتے ہو أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ، کیا تم جانتے ہو مجھ کو تم جاتے ہو مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے اپنی بیویوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم تو بڑے نادان لوگ ہو۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ، پس نہیں تھا آپ کی قوم کا جواب بجز اس کے کہ انہوں نے کہا نکال دو آل لوط کو اپنی بستی سے، یہ لوگ تو بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، سو ہم نے بچا لیا لوط کو اور ان کے اہل خانہ کو سوا ان کی بیوی کے، ہم نے فیصلہ کر دیا اس کے متعلق کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور ہم نے ان پر خوب ہم نے فیصلہ کر دیا ان کے متعلق کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی، اور ہم نے ان پر خوب پتھر برسائے، پس تباہ کن پتھراؤ تھا۔ بارہا ڈرائے جانے والوں پر فرمائیے سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور سلام ہو اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا۔ بتاؤ کیا اللہ بہتر ہے یا جنہیں وہ شریک بناتے ہیں؟ کیا اللہ بہتر ہے یا جنہیں وہ شریک بناتے ہیں؟ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پارہ نمبر 19 سورہ نمل آیت نمبر 59 تک تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ اور آگے پڑھنے کی ہمیں توفیق اللہ رب العالمین ہمیں اور آگے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم فرمائے، کرم فرمائے، فضل فرمائے، ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے، ذلت و رسوائی سے بچائے، دولت عطا فرمائے، غربت و افلاس سے بچائے، نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام مسلمان بیماروں کو اللہ رب العالمین شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائے، قرض داروں کو بار قرض سے رہائی عطا فرمائے، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نرینہ عطا فرمائے۔
آمین بجاہ حبیبک و صفیک و نبیک و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔